بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 51 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تمہارے اعمال میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے قالت الاعراب آمنا، اس کے شان نزول کے متعلق علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بنی اسد کے کچھ دیہاتی لوگ قحط کے زمانے میں، جب قحط کا سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بظاہر اسلام لے آئے، لیکن باطن میں وہ مومن نہیں تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں انہوں نے جو ہے وہ قضاء حاجت کر کر کے گندگی پھیلائی، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ مدینہ میں چیزوں کی جو قیمتیں تھیں وہ بڑھ گئی، ان میں اضافہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے تھے۔ صبح و شام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور صدقات وغیرہ لینے کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ دوسرے عرب تو آپ کے پاس اونٹنیوں پر سوار ہو کر تنہا آئے، ہم سارا ساز و سامان اور اہل و عیال کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور فلاں فلاں قبائل نے آپ سے جنگ کی پھر مسلمان ہوئے، قبیلوں کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن ہم آپ سے کبھی نہیں لڑے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے اسلام کا احسان جتاتے تھے، اور جو مال صدقات ہیں اس کا مطالبہ کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی اس کی تشریح یہ ہے کہ کچھ اعراب لوگ، دیہاتی لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کو بہت ہی بڑا چڑھا کر جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے اپنے اسلام کا، حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ایسا دعویٰ نہ کرو۔ قالت الاعراب آمنا، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، اس لیے تم ایمان لائے یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں آ گئے ہیں، اس لیے جو ہے وہ تم یہ نہ کہو۔ تو اس سے جو ہے وہ اسلام اور ایمان میں فرق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، جسے تصدیق قلبی کہا جاتا ہے، اور زبان سے اقرار کرنا ایمان لے آئے تو یہ ایک زائد رکن ہے، جس کی وجہ سے اسلامی احکام شرعیہ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ تم دعویٰ نہ کرو، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان مستحکم نہیں ہوا، تو لہٰذا وہ جو ایمان کی وجہ سے ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے اس کو تم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم نے جو ہے وہ کی ہے، جو ہے وہ اس اطاعت میں آپ آ گئے ہو، تو لہٰذا تم کہو کہ اسلمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو لہٰذا اگر تمہارے اعمال میں سے پچھلی کمزوری کی وجہ سے اگر تم یہ کہو گے تو تمہارے اعمال میں کسی قسم کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس شخص کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو پچھلے برائیوں پر جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنی برائی کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ ایمان کامل والے تو وہ لوگ ہیں جن کا اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لائے اور صدق کے دل سے ایمان لائے، کسی قسم کے شک و شبے میں نہیں پڑے، اور اپنے مال اور اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ کی۔ ایسے لوگ اپنے ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو ہے وہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہو، اسلام میں آپ نے اطاعت قبول کی ہے، ایمان ابھی تک آپ کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، اس کے لیے اسلامی عقائد کو ماننا اور اپنے آپ کو اسلامی احکام کا پابند سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا مدینہ منورہ میں آ کر انہوں نے جو گندگی پھیلائی تھی، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس جو ہے حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ سچا مسلمان ہونے کے لیے یہ سارے احکامات جو ہیں وہ ماننے پڑیں گے، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو اسلام کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے مراد اصطلاحی اسلام نہیں ہے بلکہ لغوی اسلام ہے۔ لغوی معنی اس کا مراد ہے کہ اطاعت اور فرما برداری میں آ جانا۔ جو اصطلاحی اسلام ہے، اگرچہ جو ہے وہ اس کا مفہوم اور معنی الگ ہے۔ ایمان جو ہے وہ اصطلاح شرع میں تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا ماننا، اور اسلام جو ہے وہ نام ہے ظاہری افعال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، لیکن شریعت میں اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک تصدیق قلبی جو ہے وہ حاصل نہ ہو۔ جب تک تصدیق قلبی کا اثر و رسوخ جو ہے وہ جوارح کے اوپر، افعال کے اوپر نہ پہنچ پائے تو اس وقت تک شریعت میں تصدیق قلبی بھی معتبر نہیں ہے۔ یعنی تصدیق قلبی لازمی ہے اور افعال اور جوارح کے اوپر اس کا اثر پہنچنا بھی لازمی ہے، جس کا ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اسلام کا اقرار بندہ زبان سے کرے۔ اسی طرح اسلام اگرچہ ظاہری اعمال کا نام ہے لیکن شریعت میں اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل میں تصدیق نہ ہو۔ لہٰذا دونوں کے لیے جو ہے وہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہری معنی کے اعتبار سے اسلام اور ایمان میں فرق تو ہے، مگر مصداق کے اعتبار سے دونوں میں تلازم پایا جاتا ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ یعنی اسلام ایمان کے بغیر جو ہے وہ شریعت کے ہاں معتبر نہیں ہے، اور ایمان اسلام کے بغیر شرعن معتبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں اسلام سے اسلام کے لغوی مراد ہے، اسلام کو لغوی معنی مراد ہے، تو اسلام اور ایمان کا فرق بھی واضح ہو گیا۔ جیسے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو اور اسلام کہتے ہیں ظاہری افعال میں اطاعت کو، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، ان کا ایک دوسرے کے بغیر شرعن کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ قالت الاعراب نفر من بنی اسد، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسد کے کچھ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ صدقنا بقلوبنا، یعنی آمنا جو ایمان ہے اس کی تعریف مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی ہم نے صدق کے دل سے قبول کر لیا، یعنی کہ اپنے دل کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس کی تصدیق قلبی ہمیں حاصل ہو گئی۔ قل، آپ فرما دیجئے، لہم، ان سے، لم تؤمنوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلمنا، اسلام لے آئے، یعنی کہ ای انقدنا ظاہراً، یعنی کہ ہم نے ظاہری انقیاد حاصل کر لی، یعنی کہ ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری میں ہم آ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے وہ بظاہر زبانی دعویٰ تھا، اور ایمان ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ جیسے کہ اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔
تو چونکہ اسلام کے آداب و احکام سے بھی وہ واقف نہیں تھے، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر غلاظت اور نجاست پھیلائی، اور بازاروں میں جو اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں ان کے نرخ بڑھا دیے، ان کی قیمتیں بڑھا دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایک جھوٹا دعویٰ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہا اور احسان جتلایا کہ ہم جو ہے وہ اسلام لے آئے، ہم جو ہے ایمان لے آئے، باقی لوگوں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی اور ہم جو ہے بغیر کسی جنگ کے مسلمان ہو گئے، اس لیے ہماری قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان رسالت میں گستاخی تھی، اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلانا، اور جو ہے وہ مسلمانوں کے جو صدقات ہیں اس سے اپنی مفلسی دور کرنا، اور اپنی مجبوریوں کو اس کو حاصل کرنے کے لیے گویا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہو کہ ہم جو ہے وہ اس اسلام لے آئے، یعنی کہ ہم انقدنا ظاہراً، ہم نے ظاہری انقیاد حاصل کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری افعال میں ہم اطاعت کرنے لگے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ وہ ہے کہ یہاں انقدنا ظاہراً سے مصنف اسلمنا کا، اسلام کا جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لغوی معنی مراد ہے کہ ظاہری اطاعت ہم نے حاصل کر لی، یا ظاہری اطاعت ہم کرنے لگے، کیونکہ جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ اسلام کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، اور اسلام اور ایمان آپس میں لازم ملزوم ہے، ایمان کے بغیر اسلام نہیں، اور اسلام کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اسلمنا کا لغوی معنی مراد ہے۔ وَلَمَّا أَيْ لَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لما جو ہے یہ لم کے معنی میں ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک الان ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے، لَكِنَّهُ يَتَوَقَّعُ مِنْكُمْ، لیکن یہ کہ متوقع ہے، امید ہے، یعنی جو انہوں نے ظاہری افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور مدینہ کے قریب آ کر رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے لگے، تو اس سے متوقع یہ ہے، توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا اگر اسی طرح تم جو ہے وہ بظاہر اطاعت کرتے رہو گے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِالْإِيمَانِ وَغَيْرِهِ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کس چیز میں اطاعت کی؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو تفسیر مصنف نے فرمائی بالایمان، یعنی ایمان کے اندر، اور وغیرہ سے مراد ظاہری اطاعت ہے۔ ایمان اور ظاہری اطاعت میں اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو لا یلدکم من اعمالکم، تو تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ بالحمز و ترکہ و بابدالہ الفا، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے عبارت لا کر یہ بتا دیا کہ لا یلدکم کے اندر دو قراتیں ہیں، ایک حمزہ کے ساتھ ہے اور ایک الف کے ساتھ ہے۔ لا ینقصکم یعنی کہ جو بھی قرات ہو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کمی نہیں کرے گا من اعمالکم، تمہارے اعمال سے، یعنی کہ من ثوابہا، اعمال کے اجر میں وہ کمی نہیں کرے گا، چاہے اس کا یہ حمزہ کے ساتھ ہو یا الف کے ساتھ ہو، یلدکم یا پھر حمزہ کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا معنی لا ینقصکم ہے، یعنی کہ تمہارے اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کمی نہیں کرے گا۔ من ثوابہا، تمہارے اعمال کے ثواب میں، تمہارے اعمال کے اجر میں شیئن کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور للمؤمنین رحیم بہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا ہے۔ کس کو بخشنے والا ہے؟ غفور کس لیے ہے؟ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے، رحیم بہم، اور ان مومنین پر بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، قالت الاعراب آمنا کا شان نزول ذکر کریں، اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کا، اور دوسرا سوال ہے آیت میں جن اعراب کا ذکر ہے کیا وہ منافق تھے، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جن اعراب کا اس کے اندر قالت الاعراب آمنا میں ذکر ہے کیا وہ منافق تھے یا پھر منافق نہیں تھے، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔